السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، بزرگان قوم اور ملت، میری زدہ اور ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ اسمبلی نامپلی کے امیدوار محترم جناب ماجد صاحب، شہ نشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ، سابق اراکین بلدیہ، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام صدر و معتمدین، معزز حاضرین اکرام، حلقہ اسمبلی نامپلی کے لیے مجلس اتحاد المسلمین نے سابقہ میئر، وہ موجودہ رکن بلدیہ کو حلقہ اسمبلی نامپلی سے مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار بنایا ہے۔ آپ تمام جانتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کی ایک تاریخ رہی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین سرزمین دکن پر پولیس ایکشن کے اس پرآشوب دور کے بعد سے اپنے سیاسی جدوجہد اور اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا، اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی محنت، ان کی قربانیاں اور ان کی دن رات غریب اور مظلوموں کے انصاف کو حاصل کرنا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ملک میں مجلس اتحاد المسلمین کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ ہمارے ملک میں ہم کئی تبدیلیاں بھی دیکھتے ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فرقہ پرستی اتنے عروج پر جا چکی ہے کہ آج ہمارے ملک میں بی جے پی کے پاس 306 کے قریب ایم پیز منتخب ہوتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر کئی ریاستوں میں بی جے پی کی حکومت ہے، اور وہیں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سیکولرزم کا دم تو بھرتے ہیں، وہ بی جے پی سے مقابلہ نہیں کر پاتے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ملک کے کونے کونے میں ہندوتوا آئیڈیالوجی کو ماننے والی بی جے پی کامیابیاں حاصل کرتی ہیں الیکشن میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی جے پی نے ایک بڑے طبقے کو اپنے ہندوتوا آئیڈیالوجی سے متاثر کیا، اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بی جے پی اگر اس ملک میں اقتدار پر ہے تو سب سے بڑی وجہ ہے کانگریس کی ناکامی بی جے پی کو روکنے کی۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کانگریس میں اب وہ دمخم نہیں رہا کہ وہ بی جے پی کو روک سکے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بی جے پی 2014 کا بھی پارلیمنٹ الیکشن جیت گئی، 2019 کا بھی جیت گئی۔ مجلس اتحاد المسلمین پر الزام تو لگایا ضرور جاتا ہے، مگر کوئی میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ جب ہم 3 لوک سبھا کی سیٹ پر الیکشن لڑے، حیدرآباد، جہاں پر حیدرآباد کی عوام نے اللہ کا فضل و کرم رہا، ہم نے بی جے پی کو ہرایا۔ اورنگ آباد، جہاں سے 19 سال کا شیو سینا کا ایم پی تھا امتیاز جلیل نے، مجلس اتحاد المسلمین نے شکست دی۔ بہار میں کشن گنج، سیمانچل کا وہ علاقہ، پسماندہ علاقہ، وہاں پر اختر الایمان الیکشن لڑے، 3 لاکھ ووٹ لیے، 3,25,000 جے ڈی یو نتیش کمار کی پارٹی نے لیا، اور 3.5 لاکھ ووٹ سے کانگریس کا امیدوار ڈاکٹر جاوید جیت جاتے ہیں۔ ایک ہی سیٹ جیتی کانگریس اور وہ راشٹریہ جنتا دل بہار میں۔ بتاؤ پھر کیا بھارت میں صرف 3 لوک سبھا کی سیٹیں ہیں؟ جو لوگ آج مجلس اتحاد المسلمین سے سوال کرتے ہیں، میرے سوال کا جواب دو، کیسے بی جے پی جیت گئے، اور کیسے راہل گاندھی امیٹھی کی لوک سبھا کی سیٹ جو ان کے بزرگوں کی سیٹ تھی، وہاں پر اسمرتی ایرانی سے الیکشن ہار گئے؟ وائناڈ جاتے ہیں، وہاں جیت جاتے ہیں۔ کیوں جیتتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر 30% مسلم اقلیت کا ووٹ ہے۔ اس کا کوئی جواب نہیں دیا جاتا۔
بی جے پی الیکشن پہ الیکشن جیت جاتی ہے، اور جب تلنگانہ میں الیکشن ہوتا ہے تو کانگریس پارٹی ہو یا بی جے پی ہو، یہ مل کر مجلس اتحاد المسلمین پر نشانہ تاکتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، مگر میرے سوال کا جواب کوئی نہیں دے پاتا کہ آخر بی جے پی کیوں جیت رہی ہے۔ سکندرآباد کا پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا، مجلس کا کوئی امیدوار نہیں تھا، سکندرآباد کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں بی جے پی جیت گئی۔ حلقہ اسمبلی نامپلی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو، اگر 7 اسمبلی حلقے جات اگر سکندرآباد کے پارلیمنٹ کے حلقے میں ہے تو نامپلی میں بی جے پی کو شکست ہوئی تھی، کیونکہ یہاں پر مجلس کا ایم ایل اے تھا، ہم نے کھول کر بی آر ایس کی اس وقت تائید کی تھی۔ اس سوال کا بھی جواب کوئی نہیں دے پاتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ چاہے کانگریس ہو یا بی جے پی ہو یا کوئی سیاسی جماعت ہو، وہ ہرگز اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ملک کی جمہوریت میں مجلس اتحاد المسلمین نے جو مقام بنایا ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ مجلس کا سیاسی وجود رہے۔ وہ ہرگز اس بات کو نہیں مانتے کہ مجلس ایک سیاسی طاقتور جماعت بنتی جائے۔ اسی لیے سب مل کر ایک ہی کہتے ہیں کہ اسد الدین اویسی مجلس یہ ہے، کانگریس کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجلس فلاں کی ٹیم ہے، نریندر مودی حیدرآباد کو آتے ہیں، امیت شاہ آتے ہیں تو کہتے ہیں سٹیئرنگ اویسی کے ہاتھ میں ہے، کانگریس کے لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ان کا بھی ٹیم ہے۔ ارے میرے سوال کا تو جواب دو، تم سکندرآباد کیوں نہیں جیتے؟ تم امیٹھی کیوں ہار گئے؟ 2014 اور 19 کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں 3 لوک سبھا کی سیٹ پر لڑا ہوں۔ تو مجلس کو نشانہ بنانا صرف ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کی سیاسی آواز نہ رہے، آپ کی جو سیاسی پہچان ہے، آپ کا جو اتحاد ہے، ان کو پسند نہیں آتا۔ یہ جو اتحاد ایک گلدستے کے روپ میں مجلس نے قائم کیا ہے، اس میں ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے، اس میں ہمارے اسلاف کے لوگوں نے بہت محنتیں کی، اس میں یہی حلقہ اسمبلی نامپلی کے محمد غوث کی شہادت اس میں شامل ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس کی اہمیت کو سمجھیے آپ۔ مجلس سے اتنی نفرت آخر کیوں ہے؟ کیونکہ مجلس تلنگانہ ہو، مہاراشٹرا ہو، اتر پردیش ہو، بہار ہو، وہاں پر مجلس کے جو قدم بڑھ رہے ہیں، ان کو نظر آتا ہے کہ اگر یہ باشعور ہو جائیں گے، یہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور جمہوری طریقے سے ہم سے مقابلہ کریں گے اور ان کے دلوں سے خوف نکل جائے گا، تو ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ تلنگانہ کے الیکشن میں یہاں پر آ کر مجلس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دیا جائے۔ اسی لیے کانگریس کے بڑے بڑے نیتا آ کر یہ بڑا طنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم اسد الدین اویسی کو حیدرآباد سے نکلنے نہیں دیں گے۔ ان کے بولنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم حیدرآباد میں ہی رہیں، ہم حیدرآباد سے باہر نہ نکلیں۔ کیوں نہیں نکلنا حیدرآباد سے باہر؟ تاکہ وہاں پر وہ اپنی منمانی کر سکیں، استحصال کر سکیں، دبا سکیں، اور ہمیشہ ہر الیکشن جب آتا ہے تو موت ان کو دکھا کر خوف میں آپ کا ووٹ کو حاصل کر لیں۔ مجلس موت کا خوف نہیں دکھاتی، مجلس کہتی ہے کہ ہم لڑیں گے۔ مجلس ڈر کے نام پر ووٹ حاصل نہیں کرتی، مجلس کام کی بنیاد پر ووٹ حاصل کرتی ہے۔ یہ ان کو پسند نہیں آتا۔ یہاں پر کوئی لوگ آ کر کہتے ہیں کہ کرناٹکا کا مثال دیتے ہیں۔ ارے کرناٹکا کی مثال تلنگانہ سے مت دو، یہ تلنگانہ کی اور سرزمین دکن پر بسنے والے غیور لوگوں کی ایک آپ ان کی بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کرناٹکا میں یقیناً ظلم ہوا، ہمارے بچیوں کو حجاب پہن کر تعلیم حاصل کرنے سے روک دیا گیا، بیف بین کر دیا گیا، مسلم اقلیت سے ریزرویشن چھین لیا گیا، ماب لنچنگ ہوئی۔ میں یہ سوال جب کرتا ہوں تو اس کا بھی جواب نہیں دیتے۔ بتاؤ کہ یہاں پر کوئی حجاب پہن کر جانے والی بچی کو کوئی یونیورسٹی میں روکا گیا؟ کیا ماب لنچنگ ہوئی؟ کیا ریزرویشن چھیننے کی بات تو آج بی جے پی کر رہی ہے، کیا کوئی کر سکا؟ اس کا بھی جواب نہیں دیتے۔
میں یہ پوچھتا ہوں اگر مجلس سے اتنی نفرت ہے تو بتاؤ، آج تلنگانہ میں 201 ٹیمرس کے ریزیڈنشل سکول قائم کیے گئے، جس میں 2 لاکھ سے زائد مسلم بچیاں اور بچے اور بچیاں علیحدہ سکول میں پڑھ رہی ہیں۔ 80,000 پڑھ کر نکل گئے، مجلس کی نمائندگی پر حکومت نے اس کو قبول کیا تھا۔ بتاؤ پھر کون سا گناہ ہم نے کیا؟ ہم نے تو غریبوں کے بچوں کو اور بیٹیوں کو پڑھانے کا انتظام کیا۔ یہی بازار گھاٹ میں آپ جا کر دیکھیے کہ عالی شان ٹیمرس کی ہمارے بیٹیوں کے لیے سکول قائم کیا گیا۔ اس کا بھی جواب نہیں دیتے۔ ارے بتاؤ تمہاری حکومت کرناٹکا میں ہے جہاں کہیں یہ تم نے کتنے ریزیڈنشل سکول کھولے؟ میرے سوال کا جواب نہیں دیتے کہ مجلس کی نمائندگی پر 9.5 سال میں اقلیتوں کے لیے 12,000 کروڑ روپے خرچہ کیے گئے، ڈیٹا کے ساتھ دینے تیار ہوں، اس کا جواب نہیں دیتے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ بتاؤ سیکریٹریٹ کی مسجد کو شہید کیا گیا، غلط طریقے سے ہم اس کی مذمت کیے، مگر کوئی ایسی ریاست بتاؤ جہاں پر مسجد شہید ہوئی اس کو دوبارہ بنایا گیا، اس کی بھی جواب نہیں دے پاتے۔ یہ لوگ جو بابری مسجد کی شہادت کے بعد بڑے بڑے اعلان کیے تھے، کیا ہوا؟ میرے سوال کا جواب نہیں دیتے۔ جب مدھیہ پردیش کا سابقہ چیف منسٹر کمل ناتھ آج سے 4 یا 5 دن پہلے انڈین ایکسپریس ایک اخبار کو انٹرویو میں کہتا ہے کہ راجیو گاندھی ذمہ دار ہے رام مندر کی تعمیر کا، تو کانگریس کے لوگ بولتے اویسی مندر مسجد کی بات کر رہا ہے۔ ارے تمہارا لیڈر کہہ رہا ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ راجیو گاندھی نے بابری مسجد کے تالے کھولے تھے۔ میرے سوال کا جواب نہیں دے پاتے کہ اس وقت 1986 کی بات کر رہا ہوں، جج صاحب کے پاس میں فریق ہوں، مجھے نہیں بلایا گیا، اور جج صاحب 5 منٹ کی ہیئرنگ میں 26-28 پیج کا آرڈر دے دیتے ہیں۔ اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا، ٹائپ رائٹر تھا۔ بتاؤ اس سوال کا جواب دو کیسے ہوا؟ اور جج صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میں نے آرڈر کیوں دیا تالے کھولنے کا؟ آپ کو جان کر حیرت ہوگی، ہنسیں گے بھی آپ۔ جج صاحب نے کہا کہ جب میں کورٹ کو جا رہا تھا، نہیں 1 دن پہلے کورٹ میں جب میں بیٹھا تھا تو میں نے اپنے آفس سے دیکھا کہ کورٹ کی دیوار پر ایک کالا بندر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر میں اب دوسرے دن اپنے گھر میں دیکھا کہ وہی کالا بندر میرے گھر کے دیوار پر بیٹھا، تو وہ سمجھ گئے کہ اوپر سے فرمان آیا گیا۔ اب آپ بتائیے، بندر کو دیکھ کر فیصلہ دیتے ہیں۔ کتاب میں لکھا، وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی کتاب میں لکھا، بتاؤ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ تو بولیں گے دیکھو بھڑکاؤ بھاشن دے رہا ہے۔ ارے کتاب تم نہیں پڑھنا چاہ رہے، تم تھمز اپ ہے تو میں کیا کروں؟ تمہاری داستانیں میں پڑھ چکا ہوں، اسی لیے کہتا ہوں کہ جب آئین بن رہا تھا 1947 سے 50 تک، مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا کہا تھا وہ بھی بولنے تیار ہوں، کیونکہ مجلس سچائی کو بیان کرتی ہے۔ اس لیے اسد الدین اویسی کو الزام لگایا جاتا ہے یہ بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں، یہ ڈان ہے، یہ فلاں ہے۔ ارے تمہاری ناانصافیوں کو بیان کر رہا ہوں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جب جنوری میں نریندر مودی جائیں گے تو راہل کو بھی ساتھ لے کے جانا، کیونکہ کمل ناتھ نے کہا کہ ان کے والد نے یہ کام کیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے وزیر اعظم ایسے سنگل ہیرو ہیں، کوئی سائیڈ ہیرو نہیں ہونا ان کو، خالی کیمرے میں میں دکھنا، اگر کوئی آ گیا تو آپ دیکھتے ہٹو، میرا سب پورا ان پہ رہنا ہر چیز۔ یہ سچائی ہے، بیان کر رہا ہوں آپ سے۔ کانگریس بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ بولیں گے کیسے؟ میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں، بلکہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کانگریس آر ایس ایس کی ماں ہے اور آر ایس ایس بی جے پی کو کنٹرول کرتی ہے۔ ان کا صدر ہے کانگریس کا، کیا اس نے نہیں کہا تھا کہ میں 100 تلنگانہ کے 100 اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز میں رام مندر بناؤں گا؟ کیوں آپ سکول نہیں بنائیں گے؟ کالج نہیں بنائیں گے؟ یہ کہا اس نے۔ اور یہ موصوف کہاں سے آئے؟ یہ پہلے آر ایس ایس میں تھے، پھر اے بی وی پی میں گئے،
ABVP میں کشن ریڈی کے ساتھ تھے، پھر بی جے پی میں آئے۔ 1999 میں جب مرحوم سید سجاد کاروان کا الیکشن لڑ رہے تھے، یہ آپ کا پورا یہ جو مراد نگر کا حضرت مراد شاہ دوتی رحمت اللہ علیہ کے درگاہ کا حصہ اس کاروان میں تھا، یہ موصوف کشن ریڈی کا کام کر رہے تھے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور آج آ کر وہ مجلس کو تنقید کرتے ہیں، اسد بھائی جو ہے بھڑکاؤ بھاشن دیتے، اسد بھائی ایسا کرتے۔ ارے بھائی صاحب تم کہاں سے آئے، تم کدھر سے آئے؟ مگر وہ اردو کی ایک کہاوت ہے کہ کہاوت ہے یا شعر ہے نہیں معلوم، کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ یہ جائے گا واپس دیکھنا RSS BJP میں، مگر آج آ کر آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ اچھا ان کا نیتا آیا راہل گاندھی، نہیں معلوم کیا سونگ کے بولتے، نہیں معلوم انہوں بولے اسد مجلس پیسے لیتی آسام اور تریپورہ میں الیکشن لڑنے کے لیے۔ ارے بھائی صاحب ذرا اگر آپ تھمز اپ ہیں تو کسی کو بولو کہ بھائی حضرت گوگل پہ جا کے سرچ کر لو کہ مجلس نے آسام یا تریپورہ میں الیکشن لڑا، نہیں لڑے مگر لیے۔ میرا حال ایسا ہو گیا کہ سب میرے کو خرید رہے، میرے کو ہی نہیں معلوم کون خرید لیا میرے کو۔ ہر آدمی وہ رحم کام خرید لیا ان کو۔ ارے بھائی کون خریدا میرے کو؟ ہاں میں ایک بات کہہ سکتا ہوں، میں ضرور بکا ہوا ہوں، میں ضرور بکا ہوا ہوں۔ اور میں کب بکا بتاتا ہوں آپ کو، جب میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تو میں بک گیا۔ کس کے عوض بک گیا؟ جنت کے عوض میں بک چکا ہوں رب کریم کے پاس۔ اب اس کے بعد نہیں خرید سکتے تم میرے کو۔ ہر آدمی ہے انہوں ملے ہوئے ہے، انہوں ملے ہوئے ہے۔ بھائی صاحب کوئی ملے ہوئے نہیں ہے، سچائی کو بیان کرنا تمہاری راتوں کی نیند اڑا دیتی ہے۔ تم کو جب سچائی بیان کرتے ہیں تو نہیں ان کا کیا ہے، ان کا کیا ہے، سب ہمارا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھو۔ آپ حیدرآباد میں تلنگانہ میں آ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ اچھا ان کا جو نمونہ کینڈیڈیٹ ہے، میرے خیال سے الیکشن لا میں بول سکتے، نمونہ بول سکتے، وہ انہوں بول رہے کہ 2 لاکھ مسلمان نامپلی میں ہے جس میں سے 1.5 لاکھ فینیٹک ہیں۔ فینیٹک کا مطلب جنونی، پاگل۔ اب ان کے لوگ آ رہے، اب انصاری صاحب کے گھر پہ گئے تو جا کے کیا بولیں گے؟ آپ فینیٹک کے ووٹ دیتے کیا میرے کو؟ انصاری صاحب بولیں گے زندگی گزر گئی تو کون سے جنون کی بات کر رہا ہوں، میں ایک ہی جنون دیکھا، وہ اب تک اسی جنون میں ہوں میں۔ 2 لاکھ میں 1.5 لاکھ فینیٹک ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ وہ نمونہ کہ نامپلی کے مسلم اقلیت جس طرح ٹیررسٹ مسجد میں جا کر چھپ جاتے ہیں، ایسا چھپ جاتے ہیں مسجد میں جا کر۔ ارے کہاں سے لائے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، کون اس کو بولتا یہ؟ ایسی ہوتا دیکھو بھائی، بچپنے میں تربیت اچھی دینا، بچپنے میں اس واسطے آپ جب چھوٹے رہتے نا، ملو مولانا سے، ملو ہاتھ چومو ان کا، صحبت میں بیٹھے تو صحبت میں اچھی چیز نکلتی۔ اگر آپ بیکار لوگوں کی صحبت میں بیٹھے تو وہی چل جاتا، دل و دماغ پہ وہی چھا جاتا۔ اب انہوں جو ہے آ کے مجلس پہ تنقید کر رہے ہیں۔ ارے کیا عجیب و غریب، ان کے پاس نہ کوئی پروگرام نہ کوئی پلان، 3 الیکشن ہار گئے مگر فینیٹکس کی وجہ سے ہارے۔ آپ بتائیے آخر کیا یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں؟ ماجد نے بتایا کہ کیا کیا ان کے ویڈیوز نکلتے ہیں کتوں کے ساتھ۔ نہیں کوئی بات نہیں، جانوروں پہ رحم کرنا چاہیے، مگر کیا آپ نام کس کا نام رکھ رہے ان کا؟ آپ ہر جگہ پہنچ جا رہے، کہاں کہاں چلے جا رہے۔ ارے بھائی حمیت بھی تو کوئی چیز ہے، آپ کی شناخت بھی تو کوئی چیز ہے، عزت نفس بھی تو کوئی چیز ہے۔ الیکشن سب کچھ نہیں ہو سکتا میرے لیے، میں اپنی حمیت کو الیکشن جیتنے کے لیے قربان نہ کیا نہ کبھی کروں گا۔ میں اپنی شناخت کو ختم کرنے کے لیے کبھی تیار تھا نہ کبھی رہوں گا الیکشن کے لیے۔
ارے کچھ تو غیرت باقی رکھو، مقابلہ کرو مجلس سے، مگر تم کیا مثال بننا چاہتے ہو؟ تو اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ جو اپنے آپ کو الیکشن لڑنے کے لیے آتا ہے، وہ اپنی ذہنیت کا اظہار کر رہا ہے اپنے ویڈیوز اور اپنی حرکتوں سے. تو یہ الیکشن صرف نام پلی کا نہیں ہے، اپنے آنے والی نسلوں کو بچانا ہے. اسد الدین اویسی کوئی فرشتہ نہیں ہے، مگر کم سے کم جب میں معصوم 14-15 سال کے بچوں کو ملتا ہوں تو بچے مل کے بولتے ہیں انکل، جو مجھے سخت نفرت ہے کوئی انکل بولے تو، کیونکہ میں اور انصاری صاحب are always young. میں بولا ایک پکڑ لیا کہ ملا واپس لے، تو میرے کو بولا نہیں آپ اچھی سپیچ دیتے پارلیمنٹ میں، میرے کو آپ کے ایسا بننا ہے. کوئی بچہ مل کے بولتا، بیٹی مل کے بولتی، ابھی آج ہی کے دن ان کے سسرال والے ممبئی کے بولے اسد صاحب بھیونڈ بیک اللہ میں آپ کے میرے پورا سسرال آپ کی تقریر کو سنتا، اور اللہ کرے کہ ہم آپ کے سے اور لوگوں ہمارے کو چاہیے. میں نے کہا آمین. میرے سے اچھا سیاستدان کا بھی کچھ رول ہوتا ہے، ان بچوں کو ایک علم دکھائے، راستہ دکھانے کے لیے. مگر آپ کس کو لے کر آ رہے ہیں سامنے؟ جس کو خود نہیں معلوم انہیں کیا ہے، جس کو خود نہیں معلوم کہ انہیں کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے اور کس کے لیے کرنا چاہتا ہے. اس کے برعکس مجلس آپ کو جانتے ہیں کیا ہے. تو بہرحال میری آپ سے گزارش ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ اپنا ایک ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر جناب ماجد صاحب کو مجلس کو کامیاب کریے. اور آپ جانتے ہیں کہ فیروز گاندھی نگر میں جناب انصاری صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کو اللہ ان کو اچھا رکھے، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیے. ان لوگوں کی محنت اور جستجو کی وجہ سے گھروں کا ریگولائزیشن ہوا، اور پھر وہ مسجد بغیر کوئی کاس کے جی ایم ایس نمبر 1 میں وہ مسجد فردوس کا ریگولائزیشن ہو گیا. دیکھو فینیٹک کام کر سکتے، یہ جنونی کام کر سکتا. فینیٹک کا مطلب کیا ہے؟ جنونی. زیادہ دیر ہوشیار رہا تو کچھ نہیں کر سکتا انہیں بولتا کلاٹی مار دو، جا دکھا ڈائیو. جنونی کو منزل ملتی، ڈیڑھ ہوشیار کو نہیں ملتی. آپ جنونی کو بولے دیکھ میاں یہاں سے چل کے دلی جانا ہے، انہیں بولا کب جانا ہے؟ بول ابھی نکلتا ہوں میں. ڈیڑھ ہوشیار کو بولے تو بولتا پہلے 1-2 ڈائیو مار لیتا ہوں، سوچتا ہوں پھر. یہ ڈائیو مارنے والوں سے بچو، آپ کلاٹی ماسٹر ہے یہ. تو بہرحال یہ کام ہوا مجلس کی نمائندگی پر. آر کے پان شاپ خلیل پاشا لین میں واٹر سپلائی کی 7.5 لاکھ کی لائن مکمل ہو گئی. فیروز گاندھی نگر میں وہیں پر 23 لاکھ کی پانی کی لائن ڈالی گئی. اور ماشاءاللہ سے تاج نگر باکس ڈرین کا کام چل رہا ہے جو 30 سال سے پانی رکتا تھا. پھر مجلس کی نمائندگی پر اندرا نگر فردوس مسجد کے پاس روڈ کا کام ہوا. وی ڈی سی سی روڈ روندرا بھارتی روڈ سے مصطفیٰ ہاؤس تک 1,50 لاکھ کی وی ڈی سی سی روڈ. روز ڈیل سکول سے شانتی کرن اپارٹمنٹ 20 لاکھ کی وی ڈی سی سی روڈ. آر سی سی سلیب اندرا نگر نالا کا کام ہوا. منیر صاحب سے خالد بھائی کے گھر تک 16.5 لاکھ کی وی ڈی سی سی روڈ کا کام ہوا. وی ڈی سی سی روڈ صوفی آرکیڈ کے پاس 5 لاکھ 60 لاکھ تاج نگر کے پاس کام ہوا. ایک باکس ڈرین کا کام ناصر صاحب کے گھر سے شیتل لسی تاج نگر میں، یہ بھی کام 2,50 لاکھ کا زیر دوران ہے. اندرا نگر عزیز ہائٹس نور انور میں وی ڈی سی سی کا 33 لاکھ کے قریب کا کام ہوا. اور بھی کام باقی ہیں انشاءاللہ تعالی. مجھے یقین ہے کہ آپ کی تائید اور آپ کا ساتھ رہے گا تو ہم وہ پورے کام کروائیں گے. مگر ایک بات کا خیال رکھیے، پولنگ کروائیے، نکل کے ووٹ ڈالیے. نوجوانوں اس دن ذرا جلدی اٹھو، اپنے گھر والوں کو لے کر جائیے، ووٹ ڈالیے. آج آپ دیکھیے کہ ایک نوجوان کتنی ہمت کے ساتھ آ کر ہمارے جلسے میں بیٹھا ہے. میں اس کی ہمت کو سلام کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے کہ جن کے حوصلے بلند ہوتے ہیں وہ اپنی کمزوریوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ ان حوصلوں کی بنیاد پر
اپنے عزم کی بنیاد پر اپنے زندگی کے آبجیکٹیوز کو، منزلوں کو طے کرتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ نامپلی میں مجلس کو کامیاب کریے اور بی جے پی کی فرقہ پرستی اور کانگریس کی فرقہ پرستی اور مفاد پرستی کو شکست دے کر اپنے اتحاد کو مضبوط کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔